حضرت رابعہ بصریہ کو خادمہ نے بتایا کہ گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں، تو کہا ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ کہا باورچی خانے میں تو صرف ایک روٹی پڑی ہے اور مہمان 4-5 ہیں، کہا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں باہر خیرات کر دو۔ کہا ٹھیک ہے، کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، ہمارے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ کو بتایا، کہا لاؤ ذرا۔ دیکھا، کپڑا اٹھایا تو وہ 5 روٹیاں تھیں۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے، یہ کھانا واپس کر دو۔ کھانا واپس کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پھر پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ کہا میں فلاں کا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کہا ذرا لائیے، دیکھا تو 7 روٹیاں تھیں۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، اس کو بلاؤ اور واپس دے دو۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، کون ہے، کون دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ کہا میں فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا کھولا تو 10 روٹیاں تھیں۔ کہا ہاں یہ ہمارا کھانا ہے۔ کہا کہ پہلے 2 بھی تو یہ کہتے تھے۔ کہا کہ میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دے 10 دیتا ہوں۔ تو پہلے 5 تھیں، پھر 7 تھیں۔ میں نے کہا مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 نیکی کرے اللہ 10 کا ثواب، اور 10 سے بھی وہ کہتے جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا، تو 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو اس کو بھی بڑھا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اس حدیث کو رب سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبہ اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، جس نے نیکی کی نیت کی، اچھا ارادہ کیا، پختہ عزم کیا، فلم یعملھا، لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی کر نہیں سکا، سبب ایسا نہ پیدا ہوا، لیکن پکا ارادہ تھا میں یہ کرنی ہے، تو کر نہیں سکا، کتبہ اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ اس کی نیکی کو پوری نیکی، کامل نیکی درج فرما لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہے نیکی۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ إِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اور اگر اس نے پختہ ارادہ کیا اور پھر اس نے نیکی کی بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی 1 نیکی کرنے کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھتا ہے۔ کی 1 ہے لیکن اللہ نے 10 لکھی، یا 10 سے بھی 700 گنا تک، جتنی اس کی رضا تھی اس کے مطابق یہ لکھ لیا۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ، اور اگر اس نے نیکی کی بجائے بدی کا ارادہ کیا اور پختہ ارادہ کیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن اس نے بدی کی نہیں، برائی کی نہیں، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ اس کو بھی نیکی لکھتا ہے کہ اس نے بدی کا ارادہ کیا تھا لیکن بدی کی نہیں، لہذا نہیں بدی کی تو ہم اس کو نیکی لکھتے ہیں، اس کو بھی نیکی لکھ لیا گیا۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اگر اس نے پختہ ارادہ کیا برائی کا، فَعَمِلَهَا، اور عمل بھی کیا، کتبہ اللہ سیئۃ واحدہ، اللہ ایک ہی لکھتا ہے۔ اگر نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کی، تو 1 نیکی لکھی گئی، اور اگر وہ نیکی کر لی تو 10 سے لے کر 700 تک اللہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کیا لیکن کی نہیں تو اللہ اس کے بدلے میں 1 نیکی لکھتا ہے کہ اس نے گناہ چھوڑا ہے، گناہ چھوڑنے کا بھی ثواب، اور اگر اس نے گناہ کر لیا ہے ارادے کے بعد تو 1 کیا ہے، 1 ہی لکھا جائے گا، اور دوسری بات کہ اگر توبہ کی تو وہ بھی مٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو 1 نیکی کریں گے تو 10 کا ثواب ملے گا۔ اس کی کرم نوازیوں کے در کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس امت کا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کر رکھا۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھا۔
تو راستے میں ایک درخت آیا، پت جھڑ کا موسم تھا، تو ایک شاخ تھی جس پر زرد پتے تھے۔ اس خشک شاخ کو حضرت سلمان فارسی نے پکڑا اور جنبش دی، جتنے پتے تھے گر گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں اے ابو عثمان کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی آپ بتا دیجئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا، سفر کا عالم تھا، راستے میں ایسے ہی ایک درخت آیا تو حضور نے اس کی شاخ پکڑی اور اس کو جنبش دی، جو زرد پتے تھے وہ گر گئے۔ تو میں اس منظر کو دیکھ کے لطف اندوز ہوتا رہا، لیکن حضور نے کہا کہ تم نے یہ مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو میں نے بھی کہا جی حضور آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ فرمایا ان المسلم اذا تودع فاحسن الوضوء، بے شک مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے، اس سے خطائیں یوں جھڑ جاتی ہیں جس طرح شاخ سے پتے گر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی ایک پتا بھی نہیں بچا، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ جھٹکا دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوئی، تھوڑی سی جنبش دی اور سارے پتے گر گئے۔ تو کہا اس کے بدن سے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں اور اس کا بدن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح شاخ ان پتوں سے خالی ہو گئی۔ تو جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور بندہ ستھرا ہو جاتا ہے، بندہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے بدن لتھڑے ہوں گناہوں سے تو کچھ گناہ تو وضو سے ہی نکل گئے، اور نماز سے بقیہ گناہ جاتے رہے تو نماز پڑھنے کے بعد بندہ کتنا ستھرا ہو کے گھر لوٹے گا۔ نماز نور دیتی ہے، یہ چہرے کی چمک ہے، یہ دنیا میں بھی اجالا ہے تمہارے لیے اور آخرت کے اندھیروں میں بھی روشنی کا چراغ ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا اور جہنم سے بچائے گا۔ تو اس لیے 5 گانہ نماز شعار زندگی بنانے والے اس دنیا میں خوبصورت زندگی گزارتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نماز کے لیے بے چین رہتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت بلال حبشی جو کہ حضور کے مؤذن ہیں، ان کو حضور سے جو حکم ملتا اس حکم نامے کے خوبصورت الفاظ دیکھیے۔ حضور فرماتے ارہنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ اور وہ سمجھتے اس کا مطلب کیا ہے، اذان پکارنی ہے اور نماز کا وقت آئے اور حضور مصلی پہ کھڑے ہوں اور حضور کے دل کو قرار پہنچے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان بچے کو یاد ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنائی گئی۔ تو یہ نماز کے ساتھ حضور کا رشتہ ہے، نماز کے ساتھ حضور علیہ السلام کا تعلق قلب ہے، اور وہ محبت اتنی بڑی ہوئی ہے، اتنی فراواں ہے کہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈکی اس لیے پہنچتی ہے۔ تو نماز کے ساتھ محبت، نماز کی ادائیگی کے لیے کوشش، نماز کے لیے مسجد کی حاضری، گھروں کے اندر نمازوں کا ادا کرنا، نماز کے لیے دن کے اجالے، نماز کے لیے رات کی تنہائیاں، نماز کے لیے تہجد کے سجدے، فرض اور نفل نمازیں، سنن اور مستحبات کے لیے دن رات کوشش، یہ اہل ایمان کا طریقہ اور انداز رہا، اور ہمیں اس کا حکم دیا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ نماز قائم نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، یہ طریقہ مشرکین ہے۔ اس لیے کہا کہ ان کے ساتھ تمہاری مشابہت اچھی تو نہیں لگتی، اس لیے تمہیں تو 5 گانہ نماز ادا کرنا ہوگی۔ تو اہل ایمان کا اسلوب زندگی یہی ہونا چاہیے کہ وہ 5 گانہ نماز کے ذریعے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے رہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہیں، نماز میں راحت پائیں، نماز میں قرار جاں اور تسکین قلب تلاش کریں، اور یقیناً نماز قلب کی، روح کی تسکین کا سبب ہے۔